تھیوری آسمان کے بارے میں سائنٹسٹ یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ اس آسمان کے بعد ایک اور کائنات ہے، تو ایک کانسیپٹ وہ دیتے ہیں ملٹی ورس کا۔ قرآن ایسے پڑھا جائے کہ قرآن آپ کی ہابی، قرآن آپ کا انٹرسٹ، قرآن آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور قرآن آپ کی چوائسز میں شامل ہو جائے، اور قرآن آپ کی گفتگو میں آنے لگ جائے۔ الحمدللہ، اللہ چاہتا یہی ہے، رحمان چاہتا یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی گزرے۔ تو یہ جو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی اور کاسمک بیلنس موجود ہے آسمان کے بعد، تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹلی بگ بینگز ہوتے رہتے ہیں کائنات میں، اس کاسمک بیلنس کے باہر جو ہمارا ہے، اس کے باہر کانسٹنٹلی بگ بینگز ہوتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی کاؤنٹلیس نیو یونیورس کریٹ ہوتی رہتی ہیں۔ واللہ عالم، آپ جتنا ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، کیا پتہ انہی کاسمک بیلنس میں، انہی نیو بگ بینگز میں، انہی نیو یونیورس میں ایک پلانٹ جنت کا ہو۔ کیا پتہ آپ کا پورا پلانٹ ایک جنت آپ کی۔ آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا، اس کی جنت کا سائز جو احادیث میں آتا ہے، اس دنیا جیسی 10 دنیا ہے۔ تو کیا پتہ ہر انسان کا اپنا پلانٹ جنت کا، جب بھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ میری مرضی، آپ میری مرضی کر رہی ہیں نا، تو جنت از دا پرفیکٹ پلیس ٹو ڈو میری مرضی۔ دنیا از ناٹ دا پرفیکٹ پلیس ٹو ڈو میری مرضی۔ آپ جس وقت میری مرضی کریں گی، اس وقت آپ کو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ آپ کہیں گی اللہ کوئی مجھے اپنی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو اپنی مرضی کرنی ہے تو اس پلانٹ کی فکر کریں جس کا نام جنت ہوگا، اور اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جنت کا پلانٹ دے دے، جبھی تو محل پہ محل کھڑے ہوں گے، اور جبھی تو آپ بور نہیں ہوں گی۔ سوچیں نا، اتنا سا جگہ جنت کی ہوگی تو 4 دن بعد تو بور ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ آپ کو اگر ایک ریس میں بھاگنا ہی ہے، کمپٹیشن کرنا ہی ہے، محنت کرنی ہی ہے، قربانی دینی ہی ہے، یہ ہے میدان دینا۔ دنیا میں تو کتنی بھی محنت کر لی، بہت اچھی پڑھائیاں بھی کر لیں، بہت اسٹیبلش بھی ہو گئے، بہت بزنس سیٹل بھی ہو گئے، بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی اپنی بنا لیں، بڑی ملز اور فیکٹریز بھی لگا لیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے موت تو آنی ہے، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ سب ہو اور ساتھ ساتھ جنت کی تیاری ہو، الحمدللہ، اور یہ سب ہو اور جنت سے غفلت ہو، تو یہ سب کا سب آپ کے اور میرے لیے وبال ہے۔ اللہ ہمیں اس مٹیریلزم کے شرک سے بچا کر رکھے۔ اللہ کبھی ہمیں دنیا کی نعمتوں میں ایسا نہ انڈلج کر دے کہ ہم اپنی آخرت سے، اپنے رب سے اور اپنے حساب کتاب سے غافل ہو کر رہ جائیں۔ کاؤنٹلیس تھیوریز جو ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں، آسمان کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام آتا ہے فرینک گریگوریا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی، اور وہ لکھتے ہیں وی may never learn the answer on this matter. اٹس اے فیکٹ۔ آئنسٹائن کو پڑھ لیجئے، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ اسٹیون ہاکنگس کو پڑھیے، ہاں ذرا ایمان مضبوط کر کے پڑھیے گا۔ بڑے بڑوں کے ایمان ہل جاتے ہیں اسٹیون ہاکنگس کی کتابیں پڑھ کے۔ ایتھیسٹ تھا نا۔ آپ دیکھیں، نان مسلم سائنٹسٹ لکھ رہا ہے وی may never learn the answer on this matter، مگر آگے کیا لکھتا ہے but we will keep looking for the answers. It's okay، الحمدللہ، اللہ نے خود کہا ہے جاؤ تفکر کرو، افلا تتفکرون، جاؤ عقل کا استعمال کرو۔ اللہ نے تم کو انٹلیکٹ دیا، اس کو استعمال کرو۔ عقل استعمال کرنے کو، ڈیولپمنٹ کرنے کو، سائنس میں انوینشنز کرنے کو، سائنس میں دنیا کے فائدے کے لیے آگے بڑھنے کو اسلام منع نہیں کرتا۔ ہاں، شریعت کے دائرے نہیں ٹوٹنے چاہیے، انسان کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلیکشن کیا ہے اس جگہ پر، اس انداز کا، اس آیت میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آسمان کی جو اللہ نے یہاں پر ایک طاقت کو بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کو اس انداز میں نظر آ رہی ہے، اور سائنٹیفکلی اس چیز کو سمجھنے کے بعد آپ کو مزید اس کو سمجھ آتا ہے۔ آگے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، he set the scale، آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا۔ دیکھیں آسمان کو سیٹ کیا، اگر میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آسمان نیلا کیوں ہے؟ بعض پہلے تھیوریز آئی تھیں بہت پہلے
تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ دنیا 70% واٹر ہے اور پانی نیلا ہوتا ہے تو پانی کا شیڈ جو ہے وہ آسمان پر آتا ہے. سو ہاؤ اباؤٹ صحرا؟ وہاں پہ تو آسمان پھر اورنج، یلو، براؤن نظر آنا چاہیے. اٹس ناٹ لائک دس. آسمان نیلا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے گھر جا کے ہم سب سائنٹسٹ بن گئے. آسمان نیلا کیوں ہے؟ آسمان میں 2 فیکٹرز ہیں اس کے نیلے نظر آنے کے. ایک فیکٹر ہے اس کے مختلف گیسز کا جو کمبینیشن ہے، اور دوسرا فیکٹر ہے سورج کی روشنی جو مختلف اسپیکٹرم سے آتی ہے اور پھر وہ مختلف میڈیمز میں سے گزرتی ہے. 2 فیکٹرز مل کر آسمان کو بلو کلر کا دکھاتے ہیں. اب میں آپ کو پرزم اسٹڈی نہیں کرا سکتی ہوں کہ وائٹ لائٹ کے اندر جو 7 فریگمنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں سے کون سا اسٹرانگ ہوتا ہے اور کون سا ہلکا ہوتا ہے، بٹ صرف اتنا یاد رکھیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے 2 فیکٹرز کی وجہ سے. 1 ڈیو ٹو دا کمبینیشن آف ڈفرینٹ گیسز. دوسرا جو لائٹ اسپیکٹرم ہے، جو سورج کی سفید روشنی آتی ہے وائٹ لائٹ، اس میں رینبو کی طرح 7 لائٹس ہوتی ہیں. تو اس میں جو اسٹرانگسٹ ہوتی ہیں وہ اپنی ایک ویو لینتھ کے ساتھ جب سرٹن کسی میڈیم پر ٹکراتی ہیں تو آپ کو یہ بلو لائٹ جو ہے یہ نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان ہم پر ایمان کے ایسے دروازے کھولے کہ ہم آئندہ کبھی